نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصحبه وسلم أبدا سرمدا. جانشین حضور قائد اہل سنت مبلغ اسلام رہبر شریعت پیر طریقت حضرت العلام الشاہ محمد انس نورانی صدیقی قادری مدنی مقدس له النورانی حضرت علامہ بالفضل مولانا عبدالغفار صاحب قادری بیجن نورانی زیدہ محمد ثانی اور نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، پردہ نشین بہنوں، پیارے پیارے عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے مستعان، جو مانگنے کا طریقہ ہے وہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل، کریم اپنے کرم کا صدقہ نہیں میں بے قدر کو نہ شرما، رضا سے تو اور حساب لینا، رضا کی کوئی حساب میں ہے۔ دوستو، اصل خطاب و تقریر ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور جانشین قائد سنت کے زبان فیض ترجمان سے سننا ہے۔ صرف میں چند منٹ کے لیے اپنے دل کی مدعا اور اس پرکیف اور بہت ہی بابرکت محفل کی شروع سے لے کر کے اب تک اور انشاءاللہ آخری لمحے تک آپ کو جو کیف ایک سرور مل رہا تھا، اصل میں یہ سرور اور کیف جو ہوتا ہے یہ کہیں سے آتا ہے، اور جب دل کا پار مدینے سے لگ جاتا ہے نا، مجلس کیسی بھی ہو وہ پرکیف ہو جاتی ہے۔ اور آج یہ مجلس کیوں نہ پرکیف ہو، تو مجلس ہی اس لیے سجائی گئی ہے حضرت کے حکم سے، اسی لیے اس کو سنبھالا گیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سنبھال کر کے کل جو رمجم بارش ہونے والی ہے، اس بارش رحمت میں ہم خوب نہا کر خوب سیراب ہو کر کے اپنے رب کی رحمتوں کو پالیں۔ تو آج کی مجلس صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر لیں، اس طرح سے بنا لیں کہ کل جو آنے والی رات شب برات، شب مبارکہ، شب رحمت ہے، ہمارے ہاتھ سیہکار ہاتھ، گنہگار ہاتھ جب اس رحمت بھری بارگاہ میں اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سیہکاریوں کو نہ دیکھے بلکہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اور ان کی نسبت کو دیکھے۔ یہ مانگنے والا کیسا بھی ہے، یہ دعا کرنے والا کسی طرح سے کیسا بھی ہے، لیکن اس کی رحمت کل اگر یہ دیکھ لے، اس کی رحمت اگر یہ کرم فرما دے اور فرشتوں سے کہہ دے میرے فرشتوں اس مانگنے والے کو نہ دیکھو بلکہ مانگنے والے کی نسبت اس نسبت مستقلی کو دیکھو کہ یہ میرے محبوب کا غلام ہے، میرے محبوب کا امتی ہے، جب یہ مانگ رہا ہے تو میں اسے کبھی بھی محروم نہیں کروں گا، کبھی بھی اس کو خالی نہیں لوٹاؤں گا، کیونکہ میرے حبیب کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ میرے بندے تو ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا، سب اسی کے پیدا کیے، سب کو اس نے پیدا کیا، اولاد آدم میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب کو اسی نے پیدا کیا، سب کا وہی خالق ہے، سب کا وہی مالک ہے، سب کا وہی پالنہار ہے۔
لیکن رب تبارک و تعالیٰ سب کو نہیں دیکھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے جو ان کے حبیب کا ہے، بلکہ ان کو دیکھتا ہے جو رحمت للعالمین کا غلام ہے۔ اور مجھے ایمان سے بتاؤ کہ راتیں تو ہزاروں راتیں ہیں، لیکن یہ ایک رات سے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ یہ کس کی دی ہوئی رات ہے؟ یہ اس محبوب کی دی ہوئی رات ہے، جس محبوب نے عائشہ سے کہا تھا، محبوب عائشہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس آنے والی رات میں جو بھی اس محبوب پر درود پڑھتے ہوئے اپنے دل کو پاک و صاف کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گا تو ان بخشے ہوئے لوگوں میں رب تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی شمار فرمائے۔ حضرت کو سننا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات اور عرض کروں گا کہ دیکھو دوستو، مسجد کے علاوہ، اللہ کے دربار کے علاوہ کسی کو کہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی۔ ہر جگہ آگ ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، ہر جگہ طوفان ہے، ہر جگہ بلا ہے، ہر جگہ وبا ہے، ہر جگہ حیرانی ہے، ہر جگہ پریشانی ہے۔ اگر امن ہے، امان ہے تو صرف اور صرف دربار خداوندی ہے، اور کہیں کسی کو نہ رحمت مل سکتی ہے نہ برکت مل سکتی ہے۔ برکت وہی ملے گی جو دربار خداوندی ہے، جو دربار مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ اپنے در پہ بھی بلاتا ہے اور اپنے محبوب کے در پہ بھی آنے کا حکم فرماتا ہے۔ اپنے در پر بلانے کے لیے تو اس طرح سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے تو اے محبوب کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں، جہاں بھی وہ مجھے پکاریں گے میری رحمت اس کو سوارا، میری رحمت مجھے سوارا۔ اور پھر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، چاہوں میری رحمت کا سہارا پانے کے لیے پہلے دربار مصطفیٰ میں آنا پڑے گا۔ میرے محبوب کے دربار میں ان کے غلام کے دربار بن جاؤ، ان کے غلام ان کے دربار کے سپاہی بن جاؤ، ان کے دربار کے غلام بن جاؤ تو میری رحمت تم پالو گے۔ میری رحمت کو کیوں نہیں ملے گی؟ میری رحمت کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ تم میرے حبیب کے ہو، اور اس لیے دیکھو دوستو، میں نے کہا تھا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، لیکن اللہ ان کو بلاتا ہے جو ان کے محبوب کے ہیں۔ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں، اے میرے بندو، کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ میرے دربار کو چھوڑ کر کے میں نے اپنی رحمت سے اپنے محبوب کے صدقے میں تم کو ایسی ایسی راتوں میں سے ایک ایسی رات لیلۃ البرات بھی عطا فرمائی۔ یہ معنی اور مفہوم میری طرف سے ہے کہ میں نے ایک رات عطا فرمائی۔ ما غرک بربک الکریم، ارے تم کو کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر کے، میرے دربار کو چھوڑ کر کے تم ادھر ادھر بھٹکتے ہو؟ آؤ میرے بارگاہ میں، آؤ مجھ سے مانگ لو، میں تم کو مالا مال کر دوں۔ سوال یہ اٹھا کہ اللہ اپنے ان بندوں کو کیوں پکارتا ہے؟ تو قرآن یہ جواب دیتا ہے الذی خلق، ارے وہ اس لیے پکارتا ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے، تم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق تم پر رحیم و کریم ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، انسانی رشتوں میں سب سے پیار اور محبت کرنے والی ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ دنیا چھوڑ دے تو ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں چھوڑتی ہے، اپنے آنچل کا سہارا دیتی ہے، دکھ درد میں اس کے لیے مدارا کرتی ہے، مرہم مہیا کرتی ہے، سب چھوڑ دے ماں سے بچاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کیوں اس کے ساتھ شفقت کرتی ہے، تو جواب یہ ملتا ہے چونکہ ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جنم دینے کی بنیاد پر ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، رحمت دیتی ہے، شفقت کرتی ہے۔ تو دوستو، جس ماں نے اپنے بچوں کو جنم دیا اس کے پیار کا عالم یہ ہے، اس کی رحمت کا عالم یہ ہے۔ تو جس خالق اور مالک نے انسانوں کو پیدا کیا اس کا خالق ہے، تو اس کی رحمت اور اس کا کرم اس لیے قرآن نے اس خالق کا جواب دیا۔ وہ اس لیے پکارتا ہے، اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا۔ خالق کائنات اپنے بندوں کو شب برات میں بلاتا ہے، مسجدوں میں بلاتا ہے، 5 وقت نمازوں میں بلاتا ہے،
کی جو آنے والی مقدس رات ہے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، وباؤں کو دور کرنے کے لیے اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو یہ لیلۃ المبارکہ جس میں ہر کام کی تقسیم ہو جاتی ہے، جے عجب کی حضور کے صدقے سے رب تبارک و تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے، ہماری تقدیروں کو سدھار دے، ہماری غربتوں کو عزتوں میں تبدیل فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔